بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. شوق توجہ اور ادب سے عرض کیجیے الصلاۃ والسلام علیہ والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك وآل بيتك وأزواجك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك وآل بيتك وأزواجك يا جد الحسنين. اہل ایمان اس خوبصورت مرکز رشد و ہدایت میں شہدائے کربلا علیہم الرضوان اور بالخصوص ہم سب کے آقا مولا مرجع مولا اگر مالک کائنات مجھے اور آپ کو ایمان سمیت موت عطا فرمائے تو بروز حشر ہمارے شفیع و دستگیر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پاک میں عدلیہ محبت پیش کرنے کے لیے منعقد پذیر اس خوبصورت مجلس میں موجود حضرات علماء اہل سنت جامعہ صفت الاسلام مختصر جامع شریف امیر حمزہ شکریان کے فضلاء اور طلباء قدر بزرگوں میرے بھائی اور میرے عزیزوں دینی اور دنیاوی تعلیم دینے والے ماہرین نے صدیوں سے ایک اصول وضع کر رکھا ہے. نرسری سے لے کے پی ایچ ڈی تک اس کے بعد کسی بھی سبجیکٹ میں اسپیشلائزیشن سمیت درجہ اولا سے لے کے دورہ حدیث تک پھر وہاں سے کسی بھی شعبے میں تخصص تک پی ایچ ڈی تک دنیا میں کوئی بھی معتبر دارالعلوم ہو، جامعہ الازہر ہو، مدینہ مکہ یونیورسٹی ہو،
شعبے میں قدم رکھنے والوں کی کامیابی اور ترقی کے خواہش مند تھے. انہوں نے یہ اصول وضع کیا کہ اپنے طالب علم کو سال پڑھائیں گے اور سال کے بعد پھر وہ امتحان لیں گے جس کے نتیجے میں یہ پاس ہوگا یا پھر. اور کوئی بھی معلم اگر وہ ریئل استاد ہے بیالیس سال پہلے مسجد مصلی اور ممبر کے ساتھ 2 نمبر ایسے لوگوں کی غربت ہوئی جو اپنی کمیونٹی کو ظاہر کرنے میں فخر کیا کرتے تھے. پھر دھیرے دھیرے ان کی اس ہمت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس وقت آپ کو بڑے بازار میں شراب خانے میں بت کدے میں اگر کوئی چوٹی کا ڈھیٹ نہ ملے تو کسی مصلی کسی ممبر اور کسی صف میں کھڑا لوگوں کی رہنمائی کا دعوے دار کوئی بھی دیکھ لینا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قیامت کیوں آنی ہے. اگر آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے جو حقیقی استاد ہو اس کا شاگرد سے تعلق کچھ اور ہوتا ہے. جو دیہڑی دار ہو وہ استاد نہیں ہوتا، وہ مزدور ہوتا ہے. اور استاد مزدور نہیں ہوتا، استاد تو سینوں کو روشن کرنے والا ایک چراغ ہوتا ہے. یہ جو اعلیٰ سوچ کے ذمہ دار لوگ تھے نا پڑھانے والوں میں، انہوں نے صدیوں پہلے یہ قانون بنایا کہ کلاس کوئی بھی ہے ہم اپنے شاگرد کو 1 سال تک پڑھائیں گے اور سال کے بعد وہ امتحان لیں گے کہ جس پر پاس یا فیل ہونے کا فیصلہ کیا جائے. اور ہر امتحان لینے والے کی نیت امتحان دینے والے کو فیل کرنے کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس امتحان کے راستے سے اسے گزار کر پراپرلی اگلے درجے میں منتقل کرنا چاہتا ہے تاکہ کسی کو شبہ اور شک نہ ہو، اعتراض نہ ہو کہ یہ درجے میں آگے کیوں ہو گیا. حضرات گرامی، ذمہ دار معاشرہ، باخبر سوسائٹی کے رہنے والے افراد، چاہے طالب علم کے والدین ہیں، اس کے دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، ماموں ہیں، چچا ہے، تایا ہے، جن کے ذمہ ان کی کفالت ہے، وہ جب اس بچے کو حصول علم کے لیے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں ایک مناسب عمر میں، تو سب سے پہلے ان کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ کون سی درسگاہ کا انتخاب ہو کہ جس کا ماحول ستھرا ہو، ماحول تعلیمی ہو.
میرا وہ بھائی ذرا تھوڑا سا، میں آپ کے لیے کیا اجنبی ہوں، آپ میرے لیے کیا اجنبی ہیں، آج کچھ تھوڑی سی مزید آپ ذرا تھوڑی پھیکی گولیاں برداشت کرنی پڑیں گی، کیونکہ آپ صحیح میں نے بات کر رہی ہیں. آپ کے بارے میں مجھ سے زیادہ پوچھا جائے گا بھئی تمہارے مولدار بھی تھے. میں یہی کام کرنے رات کو گجرانوالہ شہر میں بھی تھا، لیکن ان سامعین کی اتنی ذمہ داری مجھ پر اخلاقاً اور شرعاً نہیں ہے جتنی آپ کی ہے، کہ آپ میرے اپنے ہو، میرے مددگار ہو، آپ کا میرا جینا مرنا خوشی غمی سنجی ہے. دیکھا جاتا ہے کہ کیا ادارے کا دستگاہ کا ماحول علمی ہے یا نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ پیریڈ آف ہوا اور بس نہ کتاب، نہ علم، نہ خبر، نہ توجہ، نہ رغبت. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچہ اچھے نمبروں میں پاس ہو، یہ خیال کیا جائے کہ کس دستگاہ کا نصاب کتنا اچھا ہے. پھر اس نصاب کو پڑھانے والے کتنا اس نصاب کو پڑھانے میں آہل ہیں. مجھے آپ کے مسلم ٹاؤن کا وہ زمانہ بھی یاد ہے کہ جب نیا سال تعلیمی اسکولوں میں شروع ہوتا تھا تو جو بھی ہیڈ صاحب ہوتے تھے اس کے مالک یا مالکن اسکول کے، وہ اپنے ٹیچر کو اسٹاف کو کہا کرتے تھے اردو بازار چلی جاؤ، جو پڑھا سکتی ہو وہ کتابیں لکھ کے لے آؤ یا خرید کے لے آؤ، ہم وہی سلیبس بنا لیتے ہیں. اس حفیظہ دے کے موڑ پیچھا نہیں کرتے، اس حفیظہ دے کے بڑا پیچھا کرتے ہیں. یہ میں مسلم ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں، یہ جہاں جس خوبصورت دھرتی پہ ہم بیٹھے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ نصاب کون سا ہے، اور اگر نصاب اعلیٰ ہے تو کیا اس کو پڑھانے والے بھی اس کو پڑھانے کی اہلیت رکھتے ہیں. اب دستگاہ اچھے حوالے سے مشہور، اس کا رزلٹ بہت عمدہ، نصاب بہت اچھا، نصاب پڑھانے والا اسٹاف اس نصاب کو پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہو، اور پھر ہر پڑھانے والا خالی لفظوں کے پیچھے نہ لگائے بلکہ اپنی شاگرد کو بندہ بنانے کی صلاحیت میں رکھتا ہو. یہ میں نے بڑے دور تک کی بات کی، اگر آپ توجہ فرمائیں. میرے حضور نے جنہیں پڑھا کے بندہ بنایا ان کے لیے جو نفرت کے جذبے رکھتا ہو تو یہاں بھی نہیں ہے وہاں بھی نہیں ہے. لیکن میں کسی ٹائم کو کیوں رہوں جب میری اپنی قوموں میں نہیں میرا ہی کھا کر کے چھپے بیٹھے ہوں. میں نے 42 سالہ تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے بھائی جان. غریب ماں باپ کا میں اولاد ہوں، گھاس کئی کاٹ کے میں بڑا ہوا ہوں. میں جو بات جیسے مجھے محبت ہو جائے محبت بھی پکی رکھتا ہوں، نفرت بھی پکی رکھتا ہوں، اور بات اصول کی کرتا ہوں. سوشل میڈیا پہ بیانے کا مجھے شوق نہ کل تھا نہ آج ہے. میرے حضور نے حالی سبق نہیں پڑھایا، انہیں بندہ بنایا، اور جن کو میرے نبی نے بندہ بنایا ہے قیامت تک کسی نے بندہ بننا ہے تو وہ ان کا بندہ بنے گا. اللہ کو توجہ میری جان. اب اگر دستگاہ کی شہرت بھی اچھی ہو، ماحول بھی تعلیمی ہو، نصاب بھی اعلیٰ ہو، پڑھانے والے بھی نصاب پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور اسٹوڈنٹ کو خالی لفظ نہ رٹواتے ہوں بلکہ اس کی تاثیر اس کے کلیجے تک منتقل کرنے کا شعور بھی رکھتے ہوں. اسکول، کالج اور مدارس اسلامیہ میں نے جن لوگوں سے پڑھا ان کی تعداد شاید سینکڑوں پہ ہو، لیکن فیض میں نے جتنوں سے لیا ہے شاید وہ 10 انگلیوں کی تعداد کے برابر نہ ہو. لفظ رٹانے والے اور ہوتے ہیں اور لفظوں کا نور سینے میں ڈالنے والے اور ہوتے ہیں.
بات سمجھ رہے ہیں؟ ان میں سے ایک میرے اساتذہ میں سے میں برکت کے لیے نام لیتا ہوں حضرت بطرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. یہ اساتذہ میں وہ استاد تھا کہ جو لفظ نہیں لگاتا تھا بلکہ پڑھنے والے کا دل بھی نور سے بھر لیا کرتا تھا. جنہوں نے مجھ سے فیض لیا ہے وہ اللہ کا کرم ہے. مجھے امید ہے کہ وہ ایمان کی عادت میں نہیں فیض سے مجھے لیا ہے. توجہ میری جان. اب اگر ان تمام چیزوں کی موجودگی میں طالب علم کے نمبر اچھے نہ آئے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس شخص کا کہیں گھر کا ماحول کمزور تو نہیں. ماں باپ کہیں پڑھے لکھے نہ ہوں یا لاپرواہی کرتے ہوں یا وہ اس کی اچھی تعلیم کی طرف توجہ نہ دیتے ہوں یا گھر میں جائے تو یہ گھر کا ماحول ایسا ہو کہ جو اس کو سبق بھلا دیتا ہو. اور اگر ایسا بھی نہیں ہے اور پھر نمبر مطلوبہ نہیں آتے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا صحبت سنگت کس کے ساتھ ہے. کہیں اس کے دوست تو کمزور نہیں جن کی صحبت کے وجہ سے اس کے نمبر وہ نہیں آئے جو اس نے لینے چاہیے تھے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے آقا مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ازل سے ایک نہیں دو نہیں مسلسل امتحانوں کے لیے منتخب فرمائے گئے. اپنا دیکھنا یہ ہے کہ امتحان پر امتحان دینے والے اس طالب علم نے اس بندہ خدا نے اس خوبصورت انسان نے کس درسگاہ میں سبق حاصل کیا. یہ درسگاہ مسجد نبوی کے ممبر سے شروع ہوتی ہے مصلی سے شروع ہوتی ہے پہلی صف سے شروع ہوتی ہے آخری صف سے نکل کر ریاض الجنہ تک پہنچتی ہے. ریاض الجنہ سے نکل کر حجرائے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا پہنچتی ہے. اور اگر وہاں نہ ہو کلاس تو پھر جناب والا حجرہ ہوتا ہے سیدہ عائشہ فاطمہ سیدہ ام سلمہ کا سیدہ حفصہ کا سیدہ زینب کا سیدہ ام حبیبہ کا سیدہ مائیہ رضیہ کا جہاں معلم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے وہاں حسین پاک کی تلاش جاری ہوگی. اللہ نے سیلتے سے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سوا 8 بجے میں نے وہ بتاؤں گا میں مغرب کو اشارہ پروان بتاتا ہوں لیکن یہ پتہ نہیں کیونکہ انبر ہوگی 20 والا نفسی. توجہ میری جان. اب درسگاہ میں نے آپ کو بتا دی نبی پاک کی مسجد کا ممبر مسلح پہلی صف سے لے کے آخری صف وہاں سے لے کے ریاض الجنہ ریاض الجنہ سے آگے جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین یا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ سیدہ خاتون بنت پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ
من وراء الحجرات حجرات لفظ حجرہ کی جمع ہے تیرے حجرے تک کم از کم پڑھنے پہن گئے خالی مفہوم مکمل کرنے واسطے اگر یہ حجرات دا لفظ قرآن چاہے ہے تو قرآن دا استاد کملی والا ہے تو کملی والا دسی نا تو میں نکاح کے بڑے فرمائی ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون آپ نے ایک ذمہ دار بندے کا قول نقل کرنے لگا ہوں ذمہ دار بندے کا ذمہ دار بندے کا ایک قول میں نقل حضرت نصیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ ایک جگہ خطاب فرما رہے تھے میں جو سامنے سامعین میں بیٹھا تھا اور آپ نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی نا تو آپ نے فرمایا کوئی گل سنو اس آیت وچ اللہ اپنے پاک نبی نال گل کرنا پیا کہ فرما رہا ہے سونیا کہ جڑے تساں جڑیاں حجریاں تو باہر اونچیاں اونچیاں آوازاں نال یاد کرن نا اکثرهم لا یاقلون انہاں دی اکثریت لا یاقل ہے کہ آپ نے فرمایا ہوں ذرا غور کرو کوئی کہ جنہیں باز بار مارن انہاں وچ اکثریت کملی والے نے سیابیاں نہیں ہے تے سیابی ہوتے تے لا یاقل ہوتے نبی پاک دا سیابی ہوتے تے ہوئے لا یاقل کہ دکھ کوئی نہیں جڑا رب قرآن دیاں 35 سری آیتاں میں رسول اللہ دیاں سیابیاں نشان بیان کرے میں سری آیتاں دسکیں انڈائریکٹ جڑی آیتاں میں وہ کم از کم 100 کو زیادہ نہیں میں ڈائریکٹ آیتاں کی گنتی دسی ہے 35 سری آیات جن میں صرف حضور کے صحابہ کی شان بیان کی ہے وحدہ لا شریک جل جلالہ نے نصیر ملت فرمانے لگے کہ اتھے تینڈی اردو والا ترجمہ نہیں چلنے لگا گڑبڑ ہو گئی انگریزی والا بھی نہیں چلنے لگا گڑبڑ ہو گئی سی اتھے منڈی پنجابی والا ترجمہ چل سی تاکہ اللہ کی گل بھی سمجھ آوے کہ سیابیاں کی شان بھی محفوظ رہے میرے پیر نصیر نے فرمایا اللہ فرمانے محبوبہ اے جڑے تلا جڑے تم پارا کے باسا مارنے نا انہاں دے کہ میرے خفا نہ ہوئی انہاں کی جو اکثر تیرے دیوانیاں نہیں ہیں تو تکیوں بغیر بے چین ہو گئے یہ جو دیوان سے دو چار نظر آتے ہیں سب کے سب تیرے طلبگار نظر آتے ہیں سب کے سب تیرے طلبگار نظر آتے ہیں ختم نبوت کا تاج تارا لگ پالا اپنے دامن میں گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں اور آپ میرے گناہوں کے خریدار نظر آتے کیونکہ میں کسی غدار کی بات نہیں کر رہا میں گناہگار کی بات کر رہا ہوں میں کسی یزید یا اس کے چیلے کی بات نہیں کر رہا میں گناہگار کی بات کر رہا ہوں میرے حضور رحمت اللہ علیہ السلام کے بدنوں ان حجروں کا تذکرہ میرے مالک جل جلالہ نے اپنے قرآن میں بیان فرمایا کہ اپنی شان والے گھر ہوں گے جس جاتی ماری کا بطور مکان رب نے تذکرہ کیا ہے
ایک گل میں بالکل غلط نہ کر رہا، میں تھوڑا تجربہ شیئر کر رہا، چنگی بھلی باقی کروڑوں روپے لگی وسیع اپنے مزاج دی نہ ہوئے اتھ دل نہیں لگتا. اللہ جنہاں دا تذکرہ کرتے تھے اس وچ رہن والے چنگے نہیں لگتے، جنہاں چار دیواریاں کو اللہ کے لینا ہے. یار کمال کر دیا گل تو بڑی آسان نہیں. چنگی بھلی وسیع 8-10 مینار بنے ہو، کروڑوں روپے لگے ہو، این متھے نے پتا نہ پڑے طبیعت نہ لگے تھے، بس ٹھیک ہے جی کہ چلو جی ٹھیک ہے یا نہیں. ہوں مفتی جان تو نہیں جانو ساڈا تے اپنا ذاتی فیل ہے. جس ویلے کہ ساڈا سفر کرسو سے اندر سمجھ لو ہونا سمجھے کرنا اس ویلے اس گل کی وضاحت کی لوڑ نہیں. میں تجربہ شیئر کر رہا کوئی چنگی بلی مسیح ہے متھا تک ہے بندہ اور جاؤ جی چلے جب ٹائم ہے آگے پڑھ سکتا خالی نہ ہو جنا بھی جو اپنے کے انہاں حجریاں دا تذکرہ رب کیتا کیوں ہے؟ سبحان اللہ. انہاں حجریاں میں کوئی ایک حجرہ بھی نہیں جڑا پکا ہوئے، جڑا فارسی بنتا ہوئے، جس کی دیواریں سیدھی لگی ہو، جس کے اوپر کوئی قیمتی جناب والا دھات لگی ہو، جس میں کوئی قیمتی چیز لگی ہو، جس کے اندر کوئی قیمتی فرنیچر پڑا ہو، اس کے باوجود ان حجروں کا تذکرہ اگر مالک نے کیا ہے تو میرا رب بتانا یہ چاہتا ہے کہ بے نیاز جن حجروں سے پیار کرتا ہے ان کے واسطوں سے بھی بڑی محبت کرتا ہے. اب تذکرے میں کھول آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ ہوگی. پھر گھر کا ماحول دیکھنا ذرا توجہ. جب اپنے گھر میں جاتے ہیں ایک ابا جان ایک اماں جان ایک بھائی جان باقی سامنے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بعد کے ابا جان کو میرے پاک نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اور اماں جان جن کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. یہ ایک وجدانی سی بات میں عرض کر رہا ہوں، اس کو کہیں آپ صفوں میں نہ ڈھونڈتے رہیے گا. یہ وجدانی سی بات ہے. حق سے مدار اور خوش نصیب اور سعادت مند طالب علم کلاس سے فارغ ہو کے تکرار سبق کے لیے دوست ڈھونڈتا ہے. چاہے یہ اسکول کا اسٹوڈنٹ ہو، کالج کا ہو، یونیورسٹی کا ہو، مدرسے کا ہو، لیکن اگر طالب علم ہے پڑھنے والا ہے تو یہ پھر جب اپنی کلاس کا ٹائم اس کا ختم ہوتا ہے درسگاہ کا تو پھر اس کا دل کرتا ہے کہ کوئی ایسا مل جائے جسے تکرار کرے. مجھے یہ بات کہنے میں ذرا برابر بھی کوئی تعامل نہیں ہے کہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لیا گیا سبق تکرار کرنے کا موقع ہی اپنے ابا جان کے ساتھ ملتا ہے یا اماں جان سے ملتا ہے یا بھائی جان کے ساتھ ملتا ہے. اس کے ساتھ پڑھا گیا سبق تکرار کرنے والوں کی شان دیکھ بڑا. میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں، ہم سب کے آقا مولا اہل ایمان کے آقا مولا اور اہل ایمان ہی کے آقا مولا اسداللہ الغالب امام المشارق والمغارب سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کی 6666 آیات میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جس کے بارے میں میں تینوں چیزیں نہ جانتا ہوں. یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی،
پھر عاجزی کرنی پڑتی ہے، پھر پچھنا پڑتا ہے، پھر جھکنا پڑتا ہے، پھر جو طلب کا جوہر نور دھڑکن سینے کے اندر مخفی ہوتی ہے اس کو چہرے کے تاثرات سے دکھانا پڑتا ہے۔ ہوتا نا کوئی مولوی یہ پیر گمراہ کر کے نہیں کر سکتا، سوچتا تیرا قلعہ کاٹ تیری بنیاد چکی۔ اتنے ہوں ساڑھے بچے انہاں پنگے پہ گئے، اپنے جمن دا پتہ کوئی نہیں، یہ کون تھا اس نے ایسے کیوں کیا، یہ کون تھا اس نے ایسے کیوں کیا۔ اور سانو ابلیس کا اندر بچوں کو معلومات لینے دو، یہ معلومات لے رہے ہیں، کچھ معلومات لین واسطے کچھ ابلیس کی اولاد بھی ہوتے جانا چاہیے سنا، وہ معلومات لین چلے ساریاں گلائیں کی وضاحت معلومی کی جا سکتی ہے، تے بلیک بورڈ تے لکھ کے بھی دسیا جا سکتی، کچھ معلومات لین دا چکشوں کے نال بھی ہویا سی ابلیس دی ضروریت ہوں اگوں رب نے وہ تارے بجائے نا انہاں کیا اپنی اوقات اجرا معلومات لین چلے، ذرا پتہ ہے بیڑا بڑا پاک ہے آئے میرا مولا جے اشاریاں بھی کوئی سمجھ آنی قوم ہوتی تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ انہوں پڑا نہیں ہے پاکا نہ پھیرا اسے پلید نہیں داخل ہو سکتے، معلومات لینے کے لیے آئے گئے۔ کعبے سے پوچھ رتبائی کرار سی حشم، پھر دیکھ تراب ہے کس درجہ محترم، سمٹے تو بیٹے نقطے کا عکاس ہے علی، پھیلے تو بابا سرحدے فناس ہے وہ ہستی ہیں کہ سورہ المومنون اس میں پردے کے احکامات خوش ہو کے بولو سبحان اللہ، یہ بعد میں منظر پہ آئے، یہ بعد میں پڑھائے سکھائے گئے، انہیں پردہ داری ان کے ابا جان۔ میں مقصد جب سرکار علیہ السلام کی حیات پاک کا یہ پہلو یہ والا میرے سامنے آتا ہے تو میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں ہمیشہ ہی کہ جتنی پردے پہ آیتیں اتری ان تمام کو مفہوم اور مطالب اور تقاضوں سمیت سمجھانے والی کوئی خاتون نہیں، یہ مرد ہے اور اس میں عورتوں کا پردہ بھی بیان ہو رہا ہے، مردوں کا پردہ بھی بیان ہو رہا ہے۔ اور مردوں کا پردہ اور ہے، اس کی طریقہ کار ہو رہا ہے، اس کی کیفیت ہو رہا ہے، عورتوں کے پردے کی کیفیت ہو رہا ہے، اس کا طریقہ کار ہو رہا ہے، لیکن دونوں پردے سکھانے والا مرد ہے۔ تو جو ہستی مرد ہونے کے باوجود عورت کو پردہ سکھائے، ذرا خیال کر اس کو اللہ نے کتنا حیاوت بنایا ہوگا۔ کوئی عورت میرے حضور کی امت میں ایسی نہیں جو دعویٰ کرے کہ میں عورت کو اس لیے حیا سے حضور سے آگے ہوں۔ نہیں، حیا خوبی ہے، حیا فضیلت ہے، حیا اللہ کا کرم ہے، حیا رب کی طرف سے نعمت ہے، اور میرے پاک نبی کو جو ملا وہ بے انتہا ملا ہے، وہ بے حساب ملا ہے۔
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اکثر یہ بات کتب حدیث میں ملتی ہے اور کتب سیرت میں کیا فرماتی ہیں کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے اکثر دیکھا جب وہ میرے پاس تشریف فرما ہوتے رات کو سید عالم علیہ السلام ایک تو اپنی زلف مبارک کو تیل لگاتے پھر اس کو کپڑے سے آپ سمیٹیں، یعنی رات کی تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں، حجرہ مبارکہ میں بستر مبارک پر سونے کی نیت سے حضور لیٹے ہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ننگا نہیں۔ اور یہاں صورت آ رہی ہے میری جان کہ پچھلے جمعے ایک اللہ کے بندے کا مجھے ٹیلی فون آیا کہتے جی وہ میں آپ کے پاس پہنچا تھا لیکن آپ نکل گئے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا جی مسئلہ کیا ہے؟ وہ غریب رو پڑا، میں نے اس کا نمبر کاٹ دیا، میں نے کہا اس کو فی الحال رونے دو، اپنے دل کا ٹکڑا ہلکا کرنے دو۔ 2-4 منٹ بعد میں نے خود کو نمبر ملایا، میں نے کہا جی میں عرض کر رہا ہوں یہ دوسرے نمبر سے اس میں بیلنس ہے، فرمائیں آپ کون ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے جی میں دکھیا ہوں اور بہت پریشان ہوں، دعا کیجیے اگر میری موت کا وقت قریب ہو تو اللہ مجھے ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہنے لگے میں نے اپنے بچے کا رشتہ ایک گھر میں دیکھا اور وہ بچی ہمیں اچھی لگی اور گھر بھی مناسب تھا اور میرا بچہ انجینئر ہے اور اس وقت وہ ایٹامک انرجی میں حاضر سروس ملازم ہے اور اس نے شریعت مطہرہ کے مطابق پوری بالش کے حساب سے داڑھی مبارک رکھی ہوئی ہے، 28 سال اس میرے بیٹے کی عمر ہے، تو ان کا تقاضا تھا کہ بچے کی فوٹو بھیجو، یزیدیت مردہ باد ہے، ایسا ہے تاکہ کتنے مردہ باد ہے، کار بڑی۔ کہتے ہیں جب ہم نے اس بچے کی تصویر بھیجی ہے تو اس بچی نے آگے سے جو تاثرات بیان کیے وہ سن کر اپنے مرنے کے قریب میری حالت ہو گئی ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ سکھا دی طرح نظر آتا ہے، ادھر شادی کون کر سی ایسی حالت ہے۔ تم ان کے قیامت ٹونس ہیں، قیامت تو آ چکی، یہ قیامت نہیں ہے۔ اور وہ پڑھی لکھی بچی ہے، مسلمانوں کی بچی ہے، جن ماں باپ کا بچہ انجینئر ہے، ساری تعلیم اس نے دنیاوی حاصل کی ہے اور وہ ایٹامک انرجی میں حاضر سروس ملازم ہے اور 17 گریڈ سے اس نے اپنی نوکری سٹارٹ کی ہے۔ اگر وہ رسول اللہ کی سنت کو اپنے چہرے پہ سجائے ہوئے ہیں تو یہ بھی تو ایک ماں باپ ہے، اور ان ماں باپ نے جس بچی کو پسند کیا اس کا ماحول بھی تو کچھ نے دیکھا ہوگا نا۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ میرے پاک نبی کہ اللہ تمہارے چہروں کو شکلوں کو نہیں دیکھتا، رب دلوں کو دیکھنا فیصلہ کرتا ہے۔ دلوں کو دیکھ کے اللہ فیصلے فرماتا ہے کہ اندر کے لئے سمجھے میری جان، میرے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اماں جان کیا شان والی، بھائی جان کون؟ امام صبر رضا، امام صلح و امن، ایک ہے امام حسن، جو تقسیم فرما رہے ہیں حسنی جذبوں کو، ایک ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تقسیم فرما رہے ہیں حسینی جذبوں کو۔ ذرا حالات حاضرہ کی روشنی میں میرا پیغام سنتے چلے جاؤ، جہاں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسنی جذبے کا لنگر پڑ رہا ہوگا، وہاں جب بھی بات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے گی، نظریں جھکا کے کی جائے گی، ادب کے دائرے میں رہ کے کی جائے گی، لحاظ کے دائرے میں رہ کے کی جائے گی، اس لیے کہ رشتے کا لحاظ تم میں بھی کیا کرتے ہیں۔ یہ حسنی جذبوں کی خیرات ہے اور حسینی جذبے جہاں تقسیم ہو رہے ہو، جن خشوں کچھ نصیبوں کو مل چکے ہو، جہاں بھی انہیں یتیم اپنی اصل شکل میں یا معنی شکل میں نظر آئے گا، وہ جان میں چھڑائیں گے، بھاگیں گے نہیں، پشت میں دکھائیں گے، ٹال مٹول نہیں کریں گے۔ حسینی جذبے میں اسے وہاں یتیم فرد کے سامنے کھڑا کر دینا ہے اور حسینی جذبوں کا امیر یتیم فرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا اور اتنا کہتا ہوا اپنی جگہ چھوڑے گا، مر تو سکتا ہے لیکن تم سے کبھی سنا نہیں کر سکتا۔ یہ حسینی جذبوں کا لنگر ہے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اللہ اکبر کبھی
دو چیزوں کا سنا دے چلو دونوں پڑھ لیندے ہیں. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین. ترتیب میں خوبصورت ہو گئی ہے کہ اکھ پر ویکھ دی ہے تو پھر دل سمجھ لینا ہے. حسن پاک پہلو دنیا تے آئے تو حسین پاک بعد دنیا تے آئے. اب یہ ہے اس امتحان کرنے والے کی درس کا، یہ ہے اس کا استاد اور نصاب کیا ہے؟ الحمد سے لے کے والناس تک اللہ کا قرآن. میرا کوئی پڑھا لکھا بچہ کہے گا اس کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو سائنس نہیں آتی ہوگی، جغرافیہ نہیں آتا ہوگا، بایو نہیں آتی ہوگی، کیمسٹری نہیں آتی ہوگی. یہ تیریاں ساریاں ماسیاں قرآن میں چی ہیں. کہ پوچھ کسی مستشرق کو لوں یا کسی بندے دے پتر گورے کو لوں جو اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو لوں پوچھ بھائی وہ قرآن کیڑے کیڑے رستے دسن جنہاں تے ٹور کے وہ کتنے پہنچ گئے. سید عالم علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر آپ میڈیکل سائنس کی روشنی میں ریسرچ کرو، آپ کو لگ پتہ جانا ہے کہ کملی والا حکیم یا ڈاکٹر ہے یا نہیں. والے آقا سائنس جانتے ہیں نہیں. اب یہ ہے اس میرے پاک نبی کے پاک بیٹے کا نصاب. گھر کا ماحول بھی عرض کر دیا، جن کے ساتھ تکراریں سبق ہوتا ہے وہ بھی عرض کر دیے. اب ان کے سنگی بیٹی کون ہے؟ گھر سے گھر میں آئے تو اہل بیت پاک ہیں. گھر سے ذرا باہر جا کے تو میرے پاک نبی کے اصحاب ہیں. انشاءاللہ یہیں بیٹھے بیٹھے سلام السلام کا ایک شعر پڑھ کے اور سورہ فاتحہ اور اخلاص آپ سے پڑھوا کے یہیں دعا کر کے میرے پاس رہ کے مزید اس گھڑی کے مطابق 17 منٹ 11 بجے میں نے آپ کو فارغ کر دیا. یہ بھی چھوڑا جائے چلو جتنا سخت جگہ تے بیٹھے سے وہ رزلٹ کر لیتے ہیں. بندہ اللہ واسطے خوش ہو کے اوہ کٹے نہ میں سوپ ہو جاتا ہے. یہ تجربہ ہے. ٹھیک ہے میرا سونا. نصاب بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ نصاب کیا ہے؟ الحمد سے لے کے والناس تک. اور معلم کون ہے؟ خود سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جن کے ساتھ تکرار ہوتا ہے سبق کا وہ ہیں اپنے ابا جان مولا علی شیر خدا، اپنے بھائی جان امام حسن مرتضیٰ شہید مظلوم مدینہ. مچل کے بولو میرے مولا حسن پاک کے رحمت کی سبحان اللہ. اب جہاد کی ہیں دوستو دو قسمیں، اس میں تو کئی ہیں اس وقت جو میں تبصرہ جن پہ کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے جہاد میں نفس اور ایک ہے جہاد میں سیف. اور میں مارکہ کربلا کے پس منظر میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، اس پر ریسرچ میں شروع کر دیجئے گا. مارکہ کربلا کے حوالے سے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد میں نفس کیا کم از کم 57 سال. کتنا سال؟ یہ میں نے کیوں بات کہی ہے؟ میں نہیں پتا کہ میں کسی کتاب لکھی ہوئی ہو سی نا، لیکن میں بھی تو خدا نے کتاب کیا بات ہے جے تیرے واسطے جنگل تے بیابانے وچ تحریر جوہر تے نور موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے تو اللہ دی بارگاہ وچ اتنا ایک جناب والا صلاحیت تے حیثیت رکھنا ہے کہ تو کلے ہو کے سوچ جھڑ بھی چڑھے ہے تو بھی پتہ نہیں چلتا، سورج بھی کہڑے پاس ہے کوئی پتہ نہیں چلتا، رات دی کوئی ڈائریکشن نہیں ملتی، چاند کہڑے پاس ہے خود بھی تارا کہڑے پاس ہے، چاند کدھروں چڑھے ہے کدھر جا رہے ہیں، ہر پاسے بدل ہی بدلنے. دن ہے یا رات ہے تم کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے تو قبلہ رخ پتہ کرنا ہے. تو پاک نبی دی شریعت کہنے ہے تم خود سوچ. اور جڑے پاسے تیرا دل مطمئن ہے ادھر ہی منہ میرا طرف کعبہ شریف دے اللہ اکبر. یہ تحریک سارے واسطے ہے تو میں بھی تو کوئی تحریک کی ہونی ہے. میں گل کیوں آکی ہے اور تجربے تو
بھی ہے بھئی چنگیاں گھراں دے بچے 3 سال دی عمر وچ گل سمجھ لیندے بھئی آکھنا لے کے آ اور 60 سال کی عمر میں میرے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ملی. 3 سال کی عمر میں انہوں نے یہ خبر سمجھ لی اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر, اپنے بابا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر, اپنی اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر, اپنے بھائی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر کہ میں شہادت پاؤں گا کربلا نامی ایک ریت کے میدان میں. جب یہ بات سمجھ لی اور خبر ہو گئی, اور اکثر اس پہ تبصرہ ہوتا ہے, اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان شہزادوں کو ملاقات کرنے, اپنی محبتوں سے نوازنے اور بحیثیت نانا اور بحیثیت بزرگوار اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنے جب ان کو دیکھنے آتے ہیں تو حسن پاک کا ماتھا چومتے ہیں اور حسین پاک کی گردن چومتے ہیں, اور جاننے کے باوجود جب شہزادی سلام اللہ علیہا پوچھتی ہیں ان کی اماں جان کہ بابا جان آپ ایسا ہی کیوں کرتے ہیں, تو آپ فرماتے ہیں حسن کی وجہ سے میری امت میں قتال رکے گا, خون ریزی رکے گی, امن قائم ہوگا, یہ صلح کرائے گا دو لڑنے والے ایمان والوں اسلام والے طبقوں میں, اس لیے اس کی دانائی کو بوسہ دیتا ہوں, اور حسین گردن کٹائے گا اس لیے اس کی گردن کو بوسہ دیتا ہوں. اب یہ 57 سال تک کا طویل عرصہ یہ 2 جذبوں سمیت میرے آقا حسین رضی اللہ عنہ, ان دونوں جذبوں کا نام آپ نے کئی بار سنا, میں نے بھی عرض کیا, علماء بھی بیان کرتے ہیں, صوفیاء نے بھی لکھا ہے, بڑوں نے لکھا, اکثر جی شعور نور والے لوگوں نے لکھا. ایک جذبے کا نام ہے تسلیم, دوسرے کا نام ہے رضا. اب تسلیم کا معنی کیا ہے؟ قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے. لیکن یہاں تسلیم کے ساتھ رضا نہ ہو, معاملہ توڑ نہیں چڑھتا. معاملہ توڑ نہیں چڑھتا. ذرا توجہ کرنا میری جان, میں ایک عام سی مثال پیش کرنے لگا ہوں, میرے بچے ذرا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں. نکاح ہو رہے ہیں, منڈے کہہ جی قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے. مہینے تو بعد ہو گئی طلاق. میں گیا, میں نے پوچھا, میں کہا بچہ ایک ہے چاپ ماریا, تو کہتا استاد جی تو سب کے بتا کھول دادا اور بیٹھے سے حکم کٹے. قبول ہو گیا, رضا نہیں, تو دودھ الٹی ہو گیا کہ نہیں؟ نہیں سمجھے ہوگا شاید. 2 جذبے 57 سال تک ہر گھڑی رسول اللہ کی گود سے لے کے کندھے مبارک تک, کندھوں سے لے کے کندھی والے آقا کی زلفوں تک, زلفوں سے لے کے حضور کے پیٹ مبارک تک, پیٹ مبارک سے لے کے سینہ پاک تک, سینہ پاک سے لے کے انگلی پکڑتے ہوئے مسجد نبی میں یوں آتے جاتے سبق سننے اور سنانے والا, جوان ہونے تک, پھر قافلہ لے کے مدینہ سے نکلنے تک, پھر مکہ پاک پہنچنے تک, مکہ پاک سے کربلا معلی پہنچنے تک, اور کربلا معلی پہنچ کر وقت شہادت آنے تک میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں جذبے نہ صرف سلامت رہے بلکہ ہر گھڑی پہلے سے مضبوط ہوتے رہے. ایک کا نام جذبہ تسلیم ہے, دوسرے کا نام جذبہ رضا ہے. تسلیم کا معنی کیا ہے؟ فیصلہ تیرا ہے میرے لیے, مجھے قبول ہے, اس وقت میں نہیں قبول کہ تم جب پاوے, اس وقت میں قبول ہے کہ تم میرا اپنا ہے, میں دلوں قبول ہے. اب ان دونوں جذبوں سمیت جہاد میں نفس کیا میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 57 سال. اور کربلا کے پس منظر میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں, یہاں جہاد میں سیف کو چند گھڑیاں ہوا, تلوار تو آپ کے ہاتھ میں اتنی آئی جتنا آپ تیار ہو کے سارے اپنوں کو, اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو. میں چونکہ زیشم لوگ ہیں, آپ یہ جو لوگ آنکھوں دیکھا حال سناتے ہیں کومنٹری ٹائپ, ایک یہاں تھا, ایک وہاں تھا, ایک
ادھر تھا اس کے میں اتنا فاصلہ تھا. ان سے کبھی پوچھا تو کرو نا, فیس دینے کے بعد پوچھ لیا کرو, وہ موقع ٹھیک ہوتا ہے. حضرت صاحب پوچھا نہیں فرمائیں گے کہ جناب کہیں گا کچھ اکھیاں دیکھیا حال سنایا تھا یہ لکھیا کی تیرے. محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد بھی ہیں, خلیفہ بھی ہیں. ظاہری فیض بھی ان کے پاس ہے, اپنے شیخ کا, اور باطنی فیض بھی ہے. ان کو کہیں کسی نے دعوت دی کہ حضرت تشریف لائیں, ہمارے یہاں شہداء کربلا رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے حوالے سے اجتماع ہے, اور ہمیں مستند بات سنائیں کربلا شریف کے حوالے سے, جڑی پکی گل ہو گئی, ٹھیک ٹھیک سچی سچی. آپ نے فرمایا انشاءاللہ. تشریف لے گئے, لنگر مبارک تناول فرمایا, نماز ہوئی زور دی, آپ تشریف فرما ہوئے سرکار کے ممبر تھے, خطبہ مبارک پڑھیا, پڑھ کے فرمانے لگے حضرات چونکہ میزبانوں کی طرف سے مجھے یہ تاکید ہے کہ میں حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقاء کار جو کربلا معظمہ میں شہید ہوئے ان کے بارے میں مستند بات کروں, تو میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یزید اور یزیدیت یہ سب پلیدی تھی, اور اس پلیدی کو ختم کرنے والے حسین پاک تھے, اور جو ان کے وفادار تھے وہ سارے پاک تھے. تو پاک کربلا میں پہنچ کر کے پلیدی کو ختم کر چکا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہے. وہ پچھو میزبان تک دے رہ گئے, وہاں کے استاد جی کتے جڑے ہونا کہ مستند گل سنا چھوڑی. اگے ہوں میں نال پیسے تو گھن کے نہیں جانا تھا, زنانی کی کوٹی لا کے دینی ہے, بھائی چل گھن کے راضی ہو جا. بل سارے کما کے آندے نہیں, چنگا قبول کر دے, چنگے الزامات بارے میں انہوں کو سختیاں تھے. راج توہین کی تھی انہوں نے پاکن دی, راج انہوں نے بازار چ بیان کیتا ہے جناب رندے ہو کھلدے ہو کہ جنہاں دی حالت ہے کہ چشم فلک نے یہ نظارہ کئی بار دیکھا کہ ابرو کی حرکت بھی نہیں ہوئی, ہاتھ بھی نہیں اٹھے, ہونٹ بھی نہیں کھلے, زبان نے حرکت بھی نہیں کی, خالی دل میں خیال آیا ہے مالک نے مراد پوری فرما رہا ہے. تسلیم و رضا جہاد میں سیف کربلا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تھوڑی دیر کا ہے کہ جب آپ کا وقت شہادت آیا اور آپ تیار ہوئے اور حضرت علی پاک کی تلوار ہاتھ ملی اور نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا امانہ مبارک اپنے سر مبارک پہ سجایا اور اپنے آپ کو سوارا سجایا جو بھی وہاں مسائل میسر تھے, اور اپنی بہن سیدہ طیبہ طاہرہ, وہ عورت جو اپنے اندر اپنے بابا علی کی جرت لیے کھڑی ہے, اپنے بابا حیدر کرار کی استقامت لیے کھڑی ہے. بھی نصیر نے کہا تھا کہ دربار یزیدی میں زینب کا وہ خطبہ منبر پہ علی بول رہے ہو جیسے. آپ اپنی بہن کے سامنے آتے ہیں اور ان کو مطمئن کرنے کے لیے ان کا امتحان لیتے ہوئے پوچھتے ہیں زینب ٹھیک لگ رہا ہوں؟ تو سیدہ زینب پاک نے فرمایا ہوگا, عرض کیا ہوگا, بھائی جان آج ہی تو ٹھیک لگ رہے. اسی ٹھیک لگنے کے لیے اور اسی ٹھیک پہرائے میں آپ کو دیکھنے کے لیے تو ہمارے نانا نے اتنی محنت فرمائی ہے. لہذا ضروری ہے حضرات کہ اللہ کے فیصلوں کو دل سے قبول کیا جائے. یہ حسینیت ہے. میں یہ بات آج کرتے ہوئے مکمل کرتا ہوں اپنے بیان کو. اس طرح کا ہر مسجد میں اجتماع ہوتا ہے. ایک شخص محرم شریف کے 29 یا 30 دن روزانہ مجلس ذکر شہداء کربلا کا انعقاد کرے, اچھے سے اچھا کھانا کھلائے. یہ اس اللہ کے بندے کی نفوس قدسیہ سے محبت ہے. یہ اتنی نفوس قدسیہ کا مشن نہیں, یہ ان کا پیغام نہیں, یہ ان کی شہادت کا مقصد نہیں. میں آدھے گھنٹے کی تقریر کر کے بچا نہیں سکتا, پوچھتا رہتا لوگوں سے کیسا رہے آپ آج. حسین پاک نے جب اپنی شہادت کا وقت آیا تو کسی سے نہیں پوچھا کہ جو کچھ کیا کیسا ہے. بندے کو اپنے کام کا پتا ہوتا ہے جو کیا کیسا. جس کو اتنا بھی پتا نہیں ہے وہ علاج کروائے گا جگہ, اس میں یہ شعور ہی نہیں کہ اس نے جو کیا وہ کیا ہے, مشن کیا ہے.
مشن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ حی علی الصلاۃ کی آواز میرا تیرا قدم روکے، مصلی کی طرف ہم آئیں، بے غیرتی سے نفرت کریں، بے حیائی سے نفرت کریں، ظالم سے نفرت کریں، مظلوم سے محبت کریں، مسجد سے پیار کریں، بےہودگی سے دور رہے، مسلمانوں کو دھوکہ مت دیں، دین متین کی تشہیر اور تبلیغ کے لیے جتنی ہم سے ذاتی طور پہ ہو سکتی ہے اپنی محنت کریں، اللہ کے گھروں کو آباد دیکھ کر خوش رہیں۔ قرآن کی صدا جہاں سے آئے ہمارا سینہ قرار پائے تو سمجھو اندر حسین پاک کا لنگر موجود ہے۔ لیکن اگر حالت یہ ہو کہ میں بھائی شیراز صاحب کے پاس جاؤں اور ان سے کہوں جناب آپ مجھے مکان خرید دیں، اگر آپ کی مزدوری لاکھ بنتی ہے میں 1.5 لاکھ دوں گا، لیکن مسیحی کو گھر دور ہونا چاہیے کہ مجھ سے فردا ہے کہ میں اپنے کوٹھے سے کرایہ دا ملا بلا کر حسینیت زندہ باد بندہ پتر بڑھ سورا تو مسیح تو دور نسبرا نہیں مخلوق ہے، تینوں میں آخر دی کس اجازت تھی کہ حسینیت زندہ باد؟ تو جب میں آخا اس پرات نے نو پائدہ تسا میں مزدوری 50,000 بڑھتی ہے لکھ دے ساں، لیکن مہربانی کرو مہینے تو جائے 6 مہینے لا دیو، لیکن گھر کو ڈھونڈ دیو جدا دیوار مسجد نال ملتی ہوئے، کم از کم میرے بچے بدنصیب غریب حالات نے مارے، حالات نے ستائے، بےہودگی نے مارے، نہ بھی مسجدی پڑھن تے بے غیرت کم از کم 5 والی اذان تے سننا۔ یہ 50 سال پہلے سکھ بانگیا جاندہ سی تیری بانگ پڑھن نال، کم از کم تمہیں بچے نو بانگ سنایا کر، بانگے ہی جان کے کدھرے جس نے بانگے گئے تو ہو سکتا ہے نمازی بھی بن جان۔ گزرا ہوا وقت یاد رکھا کرو، یہ بڑا کام آتا ہے بندے کا، اور ہم یہیں بیٹھے بیٹھے کل اس مسئلے پہ بحث کریں گے کہ جائز ہے یا نہیں، بیٹھے بیٹھے وقت بچانا ہے، سلام بھی پیش کر لینا ہے، بیٹھے بیٹھے خرچ کر دو۔ مصطفیٰ